اور میں بتاؤں آپ کو کہ جسمانی تشدد ہر ایک پہ ہوا اور بدترین تشدد ہوا. شرم کے مارے, حیا کے مارے یہ لیڈر آپ کو نہیں بتا رہے ہیں. جیلوں میں اور تانوں کے حوالاتوں میں نے اس دن بھی بتایا, یہ وہ ریاست ہیں جس کو ہم برائے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. نہ اس میں نام کی جمہوریت ہے, نہ اس میں نام کا اسلام ہے. اس طرح دونوں ہاتھوں سے 8-8 گھنٹے کو ہر ایک کو کھڑا کیا گیا حوالاتوں میں. اور جب جیلوں میں ڈالا گیا تو ڈیتھ سیل میں, چکیوں میں ان کو ڈالا گیا. ان چکیوں میں باتھ روم ایسے ہوتے تھے کہ ان پہ پردہ تک نہیں ہوتا تھا تاکہ کوئی باتھ روم اٹینڈ نہ کر سکے. اور یہ مجھے بتاتے تھے کہ 4 ایام تک ہم کھانا نہیں کھاتے تھے کیونکہ 5 اور 6 لوگ ایک سیل میں پڑے ہوتے تھے اور حیا اور شرم کے مارے اس باتھ روم میں گھس نہیں سکتے تھے. پھر چھوٹے مائنر بچوں کو اغوا کیا گیا اور یہ وارداتیں کے پی میں زیادہ ہوئی. پرویز خٹک کو تقویت دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کو, آفس بیئررز کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو توڑنے کے لیے ان کے کاروبار بند کیے گئے. میں نے کہا مائنر بچوں کو اغوا کیا گیا, لوگوں کو 3 MPO کے نام پہ, اینٹی کرپشن کے پرچوں کے نام پہ, FIA کے پرچوں کے نام پہ, انسداد دہشت گردی کے پرچوں کے نام پہ بلیک میل کیا گیا. بلا دریغ اور بلا تفریق قانون کا ایسا ابیوز کیا گیا. میں آپ کو گنواؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس ریاست نے, اس نظام نے اور اس عدالت نے شہریار افریدی کے ساتھ کیا کیا, علی محمد خان کے ساتھ کیا کیا. یہ وہ باتیں ہیں انہوں نے کبھی آپ کو نہیں بتائی, لیکن میں ان کا وکیل تھا. میں جیلوں میں جاتا تھا, ان سے ملتا تھا. ان پر روا رکھے گئے ہر ایک ظلم اور جبر کی بات یہ مجھے بتاتے تھے. شاندانہ گلزار کو انہوں نے اٹھایا, اغوا کیا اور پھر کیا رویہ روا رکھا گیا. شبلی فراز کے ساتھ جو تشدد ہوا, جو اس کے چہرے پہ ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا. پھر میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ جب رہا ہوتے تھے تو اغوا ہوتے تھے, گمنام ہو جاتے تھے, اور گمنامی کے چکر میں نے ڈیلے دیکھی. میں نے خاندانوں کو انگیج ہوتے دیکھا. میں نے پاکستان تحریک انصاف کی ہر ایک لیڈر کی اسلام آباد میں جتنے مقدمے بنے ہیں ان کی وکالت کی. اور ان لوگوں کے ساتھ وہ شیطانی رویہ رکھا گیا کہ اگر کبھی یہ لوگ مجھے اجازت دیں کہ وہ بھی بتا دوں جو کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ہوتا ہے, تو آپ کو شاید اس ملک سے ہی نفرت ہو جائے کہ ہم نے کن لوگوں کو پالا ہے, کن لوگوں کو قانون کا ٹھیکیدار بنایا ہوا ہے, کن چھوٹے چھوٹے اور مکروہ لوگوں کو ہم نے منصف کی مناصب پہ بٹھایا ہوا ہے. آپ یقین کریں, عدالتوں کی تو بے توقیری پاکستان میں ہر دور میں جابر ظالم اور طاقتور نے کی ہے, لیکن جو بے توقیری یہ عدالتیں اپنے اوپر لائے ہیں. عمران خان اٹک جیل میں نظر بند ہیں اور قانون سے وابستہ لوگ سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں. کوئی ایک وکیل اس پورے پاکستان میں کھڑا ہو کے بتا دے کہ اٹک جیل میں کس قانون کے تحت پڑا ہے. کوئی یہ قانون اس دن اس پہ سماعت ہوئی 20 ایام پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں, اور میں نے سوال کیا کہ ہے کوئی ایسا قانون جو یہ جسٹیفائی کریں کہ چیئرمین PTI جو ہے وہ کس قانون کے تحت اٹک جیل میں ہے. جو حکم نامہ تھا وہ تو شاخانہ کی سزا سسپینڈ ہونے کے ساتھ ختم ہو چکا ہے. ابو الاسناد ذوالقرنین بغیر کسی قانون کے آئے دن جناب اٹک میں جا کے جیل لگا لیتے ہیں. کوئی قانون تو ہوگا نا, کسی قانون کی شک کے تحت تو اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے. پھر ابو الاسناد ذوالقرنین, اب یہ سن لیں, آج سے 3 مہینے پہلے اچانک اس کی تقرری کر دی جاتی ہے سائفر کیس کے جج کے طور پہ, جب ابھی سائفر کیس رجسٹر نہیں ہوا ہے. اور جو اس کے پیشرو ہیں گیلانی صاحب ایڈیشنل سیشن جج, ان کو